لٹل آف بوتھ. اور وہ ایسے کہ جب 2017-18 میں دہشت گردی کوئی 2200 اٹیکس پر ایئر سے کم ہو کے اور کوئی 200 جن میں زیادہ تر نان فیٹل اٹیکس ہوتے تھے، جب اس پہ آئی تو ہم نے نعرہ بلند کیا مشن اکمپلشڈ کا، کہ چلو جی مبارک ہو، کام ختم ہو گیا. جبکہ کام ختم نہیں ہوا تھا. ہم لوگ جو دیکھتے ہیں چیزوں کو مشتاق ہو گئے، باقی ہمارے جو نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، ہم وارن کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے ثوابی میں نظر آ گئے ہیں، ہم کہہ رہے تھے بنیر میں نظر آ گئے ہیں، ہم کہتے تھے باشوڑ میں نظر آ گئے ہیں. یہاں آنکھیں بند کی ہوئی تھی لوگوں نے. ان کا خیال تھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ ختم وہ ختم نہیں ہوئی تھی. ون، کیونکہ وہ یہاں پہ پھر رہے تھے، اور ٹو، ہم نے جو ایمفیسس تھا اسٹیٹ کا وہ کائنیٹک میجرز پہ تھا، نان کائنیٹک میجرز پہ بالکل کوئی انہوں نے توجہ اس طرف نہیں دی تھی. جو خطرے کی بات ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی شروع ہوئی 2002-3 سے لے کے اور 18 تک، اور ٹاپ پہ جب رہی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 10، 11، 12 میں یہ اس وقت 2022 سے شروع ہوئی ہے اور 3 سال میں وہ اس لیول پہ آئی ہے جو پہلے 15 سال میں جہاں پہ پہنچی تھی. یعنی آپ اندازہ لگا لیں. دوسری بات، اچھا. مشن اکمپلش کا جب ہم نے نعرہ بلند کیا تو ہم نے پولیس کے کو جو پہلے توجہ حاصل تھی اس وقت تک وہ ختم ہو گئی. پولیس نے ٹریننگ، پولیس نے کالجز بنائے ٹریننگ کے، پولیس نے بہت شاندار قسم کے پولیس اسٹیشنز اور پولیس پوسٹ بنائے جو ان حملوں کو روک سکتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مرجڈ ڈسٹرکٹس بھی آ گئے بیچ میں، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی کا انفراسٹرکچر تھا خاص کر پولیس کا وہ بالکل زیرو تھا. فار فلنگ ایریاز، نگلیکٹڈ وہاں پہ تھانے یا پوسٹ یا جو بھی. تو ہم نے وہ باتیں کرتے ہیں نا کہ مرجر کے لیے اتنے بلین روپے دینے تھے اور دیے اور یہ وہ سب خرچ ہوئے. وہ تو سائن آف سر کہتے ہیں کہ سائن دیتے ہی نہیں ہے یا پورے پڑھتے نہیں، ملتے ہی غلط نہیں ہیں. بات ہے. دیکھیں نا، یہ 2018 اچھا. سے شروع ہوا نا، ٹھیک ہے؟ تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے نا پیسے، تو پہلے بھی نہیں دیے، بعد میں بھی نہیں دیے، کچھ تھوڑے بہت دیے. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب بھی میں بار بار میڈیا پہ بھی اور جہاں میں کہہ سکتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو کہ ابھی آپ اگر پیسے دیں گے تو برائے مہربانی یہ پیسے فضول چیزوں پہ خرچ نہ کریں. یہ پولیس کی جو بارڈر ایریاز ہیں اور جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ایسا مضبوط بنائیں کہ وہ ٹیررسٹ کا مقابلہ کر سکے، نمبر 1. نمبر 2، اس کو ہم جو نہیں کیا مرجر میں، وہاں ہم نے سوشل انڈیکیٹرز پہ اور سوشل چیزوں پہ تو توجہ ہی نہیں دی. اب پولیس کا کیا ہوا؟ آپ ایک ریسرچ کروا لیں، بے شک مشتاق سے یہ کام آپ کروا لیں کہ 2017 کے بعد پولیس کا جو بجٹ ہے پرسنٹیج آف دا ٹوٹل پروونشل بجٹ، کیا وہ کانسٹنٹ رہا ہے؟ کیا وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ صحیح. آئی ایم شیور کہ وہ بہت کم ہوا ہے. یعنی بجٹ ایز اے ہول تو بڑا ہوگا. اگر پہلے 100 بلین تھا تو شاید ہو سکتا ہے اب 110 ہو، 120 ہو. بٹ آپ کہہ رہے لیکن ہیں کہ ریئل ٹرمز اس کا ریئل ٹرمز میں جو ہے کیونکہ انفلیشن بہت ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ کم ایز اے ہی ہوا ہوگا. پرسنٹیج ایز اے پرسنٹیج آف دا پروونشل بجٹ وہ آپ دیکھ لیں. اچھا، ابھی جب جی. یہ ہم نے 3، 4، 5 سال ضائع کیے اس میں، ابھی پھر لکیلی توجہ اس طرف آ رہی ہے، لیکن یہ پہلے آنی چاہیے تھی. کیوں؟ جو آپ نے بھی تھوڑا انڈیکیٹ کیا اس کی طرف، وہ یہ ہے کہ کیا دہشت گرد بہتر ہیں؟ نہیں. میں آپ کو آنیسٹلی، آئی نو کے پی پولیس، میں نے سرو کیا ہے اس میں نے کمانڈ کی ہے وہ فورس. مجھے پتا ہے کہ، اور میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی چیک پوسٹ،
کوئی جگہ خالی نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ابھی سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے جس میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور 5 منٹ کے بعد وہی چیک پوسٹ اسی طرح مین ہوئی ہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹا. یہ ہماری بہت بڑی اسپرٹ کی بات ہے. تو ہمیں توجہ دینی چاہیے پولیس کے اوپر, سول آرم فورس کے اوپر, خاص کر جو بارڈر ایریاز میں نیگلیکٹڈ پوسٹیں ہیں, دور دراز سر مجھے اگر آپ اجازت دیں تو یا میں مشتاق یوسف زئی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں, دین آئی ول کم ٹو یو, کیونکہ بلوچستان پہ بھی بات کرنی ہے. مشتاق صاحب, بہت تنقید کئی دفعے ہوتی ہے جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے. کیا صورتحال ہے؟ کیا سچ مچ وسائل جیسے مشتاق غنی, معاف کریے گا احسان غنی صاحب کہہ رہے ہیں, کم ہوئے ہیں اوور دا ایئرز؟ پولیس کے لیے جو ایلوکیشن ہے بجٹ میں وہ کم ہوئی ہے کیونکہ حالات بہتر ہو گئے تھے؟ بالکل, اصل میں اس طرح ہے کہ جب آپ خیبر پختونخوا خود وزٹ کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں پہ گزشتہ 24 سالوں سے پولیس اور یہاں کے لوگ ان کو دہشت گردی کا سامنا ہے, لیکن اب بھی پولیس کے پاس جو ان کی گاڑیاں ہوتی ہے اس میں پیٹرولنگ کے لیے اس کے پاس جو تیل ڈالتے ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے. جو ان کی لیونگ کنڈیشن ہے اب بھی میزریبل ہے, اور وہ کئی گھنٹے جو ہے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے. تو پولیس فورس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, جو انڈیویجول ہے علاج کا ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے فورس ہے, میں نے ذکر کیا کہ کافی خطرناک علاقوں میں ان کی فورسیں بنی ہے, ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں, پھر جو ان کے بندوبستی علاقے ہیں وہاں پہ کچھ میرے خیال میں کام نہیں ہوا. اصل میں بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو اس سے پہلے یہاں پہ آئی جی تھے تو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پولیس میں ریفارم شروع کی تھی. CTD کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, بہت زیادہ کام ہوا تھا جو اختریات گنڈا پور صاحب تھے. لیکن یہ ذوالفقار حمید صاحب بھی اچھے انسان ہیں, لیکن ہم نے ایک ایسے وقت میں یہ کمانڈ اب چینج کیا ہے صوبے میں کہ بہت کرٹیکل ٹائم تھا, اور یہ جو ذوالفقار حمید صاحب ہے کافی ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن انہوں نے KP میں کبھی سرو نہیں کیا, اور یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے کافی خطرناک ہے. تو یہ بڑا دھچکا لگا پولیس فورس کو, ان ایفرٹس کو, کہ بیچ بالکل انہوں نے بڑا کام شروع کیا تھا. یعنی کہ مشتاق صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, مگر آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ مشتاق, معاف کریے گا, جو ذوالفقار حمید صاحب ہیں ان کا تجربہ نہیں ہے دہشت گردی اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے. یہ بہت اہم یا کم تجربہ ہے. بالکل, وہ اچھے انسان ہے, شریف ہے, لیکن دہشت گردی اور پھر جو ہمارے ڈسٹرکٹ مختلف علاقے ہیں, پھر پولیس فورس کے اندر جو لوگ ہیں, یعنی کس بندے کو آپ نے کہاں لے جانا ہے, کون کس کی کتنی کیپیسٹی ہے, کون کتنا پروفیشنل ہے, کون کتنا ایماندار ہے, تو یہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس صوبے میں سرو کیا ہے, جن کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہے, تو ان کو اپنے لوگوں کا, اپنی ٹیم کا پتہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, کافی اچھے نتائج سامنے آئے تھے, لیکن بدقسمتی سے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا یہاں پہ آجی لگانا تھا, اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈا پور صاحب, ان کو اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری لگانا تھا, تو بالکل انہوں نے وہ کر دیا. لیکن جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی صوبے میں, کافی دھچکا لگا, اور ابھی تک ہم نہیں نکل رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہم اسلحہ خرید رہے ہیں, کہ بس ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہے اور اسلحہ خریدے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی بہت کم توجہ دی گئی ہے. کمپلینٹس آ رہی ہے کہ جو ہم اینٹی ڈرون گنز خرید رہے ہیں, کافی علاقوں میں لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, لوگ شکایت آ رہی ہے کوالٹی کی. تو مختلف فیکٹرز ہیں, بدقسمتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام میرے خیال میں پولیس کا نہیں ہے. دہشت گردی کے جو جنگ ہے دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پولیس اس جنگ کو لڑتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کا کام ہے. یہ جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, اسپیشل فورسز ہے, یہ اصل میں ان کا کام ہے. پولیس کے اوپر ہم نے بے تحاشا بہت ڈالا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے سے گفتگو جاری رکھیں گے.